یہ ہے انسان کا معاملہ. تکلیف آئی، کوئی مصیبت آ گئی تو مایوس ہو گیا، بددل ہو گیا، افسردہ ہو گیا، فرسٹریشن ہو گئی. اس سے بھی آگے جھنجھلاہٹ ہوئی، کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری کیفیتیں جو ہے رنج و غم اور محن، اور اسی طریقے سے جھنجھلاہٹ. اب فرض کیجئے کہ آپ پر کوئی جو تکلیف ہے کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے آئی، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچی، اب اس پر جو غصہ آئے گا، جو انتقامی کیفیات پیدا ہوں، یہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، آنا ہی تھا. اب یہ غم، غصہ، رنج، محن، جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن، سب کا معاملہ ختم. یہ جو ہماری ذہنی بیماریاں ہیں اس دور کے اندر، جو سب سے زیادہ عام ہو چکی ہیں، خاص طور پر کھاتے پیتے لوگ یا مترفین جو ہے ان کے اندر، اس میں اصل دخل تو اسی کو ہوتا ہے. فرسٹریشن ہو رہی ہے، غصہ آ رہا. اب دیکھیے، اگر یہ یقین ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ بدلہ نہ لیں، یہ دوسری بات ہے. یہ تو اصل میں اس دنیا کا نظام کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. کسی نے آپ پر زیادتی کی، اب اگر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے. اگر قادر ہیں، اگر قادر ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. اگر قادر نہیں ہے تو پھر تو قہر درویش بر جانے درویش مشہور مقولہ ہے. اندر ہی اندر آپ غم اور کریں گے، صدمہ ہوگا، رنج ہوگا، جب جو بھی کچھ ہوگا جو میں نے بیان کیا، لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ انتقام پر قادر ہیں تو اب دو راستے کھلے، آپشنز ہیں. چاہیں تو آپ اسے معاف کر دیں اور چاہیں تو آپ اس سے بدلہ لے لیں. اور دیکھیے، قرآن اتنی فطرت انسانی سے قریب تر اور اتنی متوازن کتاب ہے، ان دونوں کا جواز موجود ہے، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ حکمت ہے. ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر تم معاف کر دو، بخش دو، درگزر سے کام لو، تو ایک مقام پر آیا ہے تو یہ تمہارے لیے ذالک خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے روحانی ترقی ہوگی کہ آپ کوئی انتقام لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لیا، معاف کر دیا، روحانی ترقی. لیکن دوسری طرف اس میں ایک اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اور شرارت کرنے کی ہمت اس کی بن جائے گی. ایک شخص نے آج آپ کو تھپڑ مارا ہے، جوابی تھپڑ رسید ہو گیا ہے، تو آگے کے لیے ہوش ہو جائے گی، اور نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کل کسی اور کو مارے. تو یہ